بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات۔ لیکن سب سے پہلے 25 دسمبر کے حوالے سے آج مسیحی برادری دنیا بھر میں یوم کرسمس منا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کو یوم ولادت کے دن کے طور پہ آج منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے دین میں بھی، ہمارے دین اسلام میں بھی ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے، ان کی والدہ مریم بی بی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع بھی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں تو بہت احترام کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، یگانگن کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمام مذاہب مل کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے عقیدے میں مشترکات ہیں، اور ان مشترکات کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسرا دن آج کا دن بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اور پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے، اور صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے عوام بھی، بنگلہ دیش کے مسلمانان بھی، وہ بھی مرہون منت ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سٹرگل کے، جن کی بدولت آج بنگلہ دیش بھی ایک آزاد اسلامی مملکت، مسلمانوں کی ایک آزاد اسلامی مملکت موجود ہے، اور پاکستان بھی ایک آزاد اسلامی مملکت موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک طویل جد و جہد کے بعد علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی تعبیر عنایت کی، اور اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک طویل جد و جہد کی اور چومکھی لڑائی لڑی۔ سلطنت برطانیہ سے بھی آزادی حاصل کی، اور ہندوؤں کی چنگل سے بھی آزادی حاصل کی، اور ایک آزاد مملکت حاصل کی، ایک آزاد وطن حاصل کیا، ایک آزاد ریاست حاصل کی 1947 میں۔ ایک تھا مشرقی پاکستان اور ایک تھا مغربی پاکستان، دونوں ممالک کے درمیان، دونوں صوبوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ ممالک تو ہم نے بعد میں بنائے، پہلے یہ ایک ملک تھا، 1000 میل کا فاصلہ تھا درمیان میں، لیکن ایک نظریہ کی بنیاد پہ، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نظریے کی بنیاد پہ زمین کے 2 ٹکڑے حاصل کیے جو ایک مملکت تھے، اور یہ دنیا کا ایک عجوبہ سمجھا جاتا تھا کہ 2 زمین کے ٹکڑے جن کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہو، لیکن وہ ایک مملکت تھی، ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک مملکت۔ اور مسلمانان ہند نے یہ وطن حاصل کیا طویل جدوجہد کے بعد، طویل قربانیوں کے بعد، اور لاکھوں خاندانوں نے، لاکھوں لوگوں نے نہیں، لاکھوں خاندانوں نے ایک دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس آزاد وطن میں قدم رکھا۔ ہر چیز اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنی عزتوں کے بھی قربانیاں دینی پڑیں، ناموس کی قربانیاں دینی پڑیں، اور بہت ساری جانیں اس وطن کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئیں۔ وہ سب کے سب جی اس جدوجہد میں شامل تھے۔ تو یہ لیڈرشپ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ آج ان کا دن منایا جا رہا ہے یوم پیدائش کے طور پہ۔ سب سے پہلے دسمبر میں ہی ان کی پیدائش ہے، اور دسمبر میں ہی یہ پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور ناہنجاروں نے اور خود غرضوں نے، غداران وطن نے یہ کام کیا، اور انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کیا، اور پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا، ذاتی اقتدار کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ 16 دسمبر 1971 کو، جو 1947 میں وطن مارز وجود میں آیا تھا، ہم نے چند سالوں کے بعد ہی 1971 میں یہ وطن 2 ٹکڑے کر دیا، اور ہم نے دشمن کے سامنے سرنڈر کیا، اور ہمارے 90,000 قیدی دشمن کے
قبضے میں چلے گئے، جس میں ہمارے فوج پاکستان، ہماری پیراملٹری فورسز، ہمارے سویلین سب کے سب شامل تھے۔ تو یہ کام بھی دسمبر میں ہوا، 25 دسمبر یوم پیدائش اور 16 دسمبر 1971 پاکستان دو لخت ہوا۔ آج بھی ان کا دن منایا گیا، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، اور بہت ساری تقاریر ہوئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری دی گئی اور تقریریں کی گئیں، اور بہت سارے ملک بھر میں تقریریں کی گئی، ہمارے رہنماؤں نے تقریریں کی۔ لیکن ان تقریروں میں کتنی حقیقت تھی، ان تقریروں میں کتنا عمل موجود تھا؟ کیا جو کچھ وہ بول رہے تھے کیا وہ اسی طریقے سے ایک عمل بھی اس پہ کر رہے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو رہنما اصول متعین کیے تھے، کیا ہم نے ان اصولوں پہ عمل کیا؟ کیا ہمارے آج کے حکمران اور ماضی کے حکمران اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ سعودی ایمبیسیڈر ہمارے آنریبل ہیں جی نواف مالکی نے ایک ٹویٹ کیا، قائد اعظم کے دو اصول بتائے، دو رہنما اصول، انصاف اور مساوات۔ تو کیا ہم نے ان دو اصولوں پہ بھی عمل کیا؟ کیا انصاف کا نظام لے کے آئے؟ کیا مساوات ہم نے قائم کی؟ تو جواب ہے نفی میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں، آج کل چونکہ NRO 2 کا زمانہ ہے، NRO 1 NRO 2 کرپشن، پہلے سزائیں، پہلے جیلوں میں ڈالو، پھر NRO 2 دو، پھر ان کو رہا کرو، پھر ان کو اقتدار دیں، یہ ساری کی میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ آج بھی ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہوئی۔ پہلے 30 سال قوم کو بتایا گیا کہ اس ملک کو کرپٹ حکمرانوں نے لوٹا، اور اس کے بعد یکسر خیال آیا کہ نہیں، یہ کرپٹ حکمران تو بہت ہی زبردست تھے، لہٰذا یہ ماضی میں جو کچھ کہا جاتا رہا اس کو بھول جائیں، اور اب نئے سرے سے نیا قاعدہ شروع کریں، اور انہی کرپٹ لوگوں کو سب سے بڑا گرینڈ NRO دیا گیا، اور ان کے مقدمے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، قانون کی بنیاد پہ، اپنے طاقت کی بنیاد پہ، عددی اکثریت جو ان کو حاصل ہے، قوانین تبدیل کر دیے جائیں، ممکنات بنا دی جائے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان تھا، جو ان کا اصول تھا، وہ تو تھا آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، رول آف لا، انصاف، مساوات، تمام شہری برابر، تمام مذہب کے لوگ برابر، ہر طرح کی آزادیاں، سول آزادیاں، شہری آزادیاں ان کو حاصل، اور کرپشن فری معاشرہ، کرپشن فری سوسائٹی۔ لیکن کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پہ کسی بھی حکمران نے عمل کرنے کی کوشش کی؟ خواہ وہ فوجی حکمران تھا یا پھر غیر فوجی حکمران تھا، سیاسی حکمران تھا، ٹیکنوکریٹ تھا، کیا ہماری سول بیوروکریسی نے اس پہ عمل کیا؟ کیا ہماری ملٹری بیوروکریسی نے اس پہ عمل کیا؟ کیا ہماری فوجی قیادت نے اس پہ عمل کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے افواج پاکستان کے لیے ایک کردار متعین کیا تھا، ایک رہنما اصول متعین کیے تھے۔ کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا؟ تو جواب ملے گا نفی میں۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری پراپرٹی جو انہوں نے رزق حلال کمائی تھی، اپنی محنت سے کمائی تھی، وہ ساری کی ساری اپنی جائیداد، پراپرٹی پاکستان کو دے کے گئے تھے، اس مملکت خداداد کو دے کے گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے کے گئے، انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، ساری کی ساری جائیداد مملکت خداداد پاکستان کو دے کے گئے تھے۔ کیا آج کا کوئی حکمران ایسا ہے، فوجی یا سیاسی، کوئی بھی ایسا حکمران ہے جو آج یہ کام کرے، پاکستان کو اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹیز، اپنا مال وہ پاکستان کے حوالے کرے اور پاکستان کے قرضے اتارے، اپنی مادر وطن کے قرضے اتارے؟ اگر تمام حکمران اس وقت، اگر تمام حکمران فوجی اور غیر فوجی، تمام کے تمام حکمران اگر چاہیں تو پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے، پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ جتنے بھی حکمران خاندان ہیں، وہ خواہ فوجی ہیں یا غیر فوجی ہیں، اگر وہ اپنی جائیدادیں جو کہ اسی ملک سے بنائی ہیں، اسی وطن سے بنائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سول بیوروکریسی، وہ بھی اگر چاہیں تو پاکستان کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اگر چاہیں، پاکستان کے اگر تاجر چاہیں،
پاکستان کے کاروباری لوگ چاہیں، پاکستان کے اوورسیز پاکستانی چاہیں تو تمام قرضے ہم خود اتار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اپنا حب الوطنی، ہم کہتے تو ہیں حب الوطنی، لیکن حب الوطنی بس اتنی ہے زبانی جمع خرچ۔ ہم نے پاکستان سے کمایا اور دولت بیرون ملک منتقل کی، اور بیرون ملک بڑی بڑی امپائرز، بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کی، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حکمران خاندان جو ہیں وہ بیرون ملک بڑے بڑے مالدار، نام لیے بغیر اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ان کے پاس ہیں، اربوں ڈالرز کی، اور ان میں غیر سیاسی نہیں، غیر سیاسی فوجی قیادت بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں، وہ حقیقتیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ آج گئے اور اپنے اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے، اپنے اپنے دفتروں میں اپنے اپنے کارکنوں کو اپنی تقریبات میں، تقریریں کی ساری تقریریں میں سن رہا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا صرف نام لیا جاتا ہے، کاسمیٹکس میئرز لیے جاتے ہیں، ایک فیک چہرے ہیں، نقاب اوڑے ہوئے ہیں، ہم صرف تقریریں کرتے ہیں، اور وہ بھی تقریریں بھی کسی کی لکھی ہوئی، اسپیچ رائٹرز کی سرکاری تقریریں لکھنے والے موجود ہیں، ان کی تقریریں لکھی ہوئی اور وہی ہم طوطے کی طرح سنا دیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم الشان لیڈر، جنہوں نے پاکستان، ایک عظیم مملکت پاکستان معرض وجود میں لے کے آئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ونگز تھے، لیکن ہم نے اس کی بھی حفاظت نہیں کی، اور چند سالوں میں 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کیا، اور ہمارے ہاں نہ تو جمہوریت آئی، نہ آئین کی بالادستی ہوئی، نہ رول آف لا ہوا۔ پہلا دستور 1956 میں بنا، اور 1956 سے پہلے اتنے وزرائے اعظم کو فارغ کیا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کم از کم 7 وزرائے اعظم، ایک وزیر اعظم کو ہم نے شہید کیا، لیاقت علی خان، وہ بھی بانیان پاکستان میں شامل تھے، اور وہ بھی لیاقت علی خان مرحوم بھی، لیاقت علی خان شہید بھی اپنی پراپرٹیز پاکستان کو دے کے گئے، اپنی تمام جائیدادیں پاکستان کو دے کے گئے۔ تو یہ ہمارے ہاں عمل چاہیے، یہ اسے کہتے ہیں لیڈر۔ ہمارے ہاں آج کل لیڈر نہیں ہیں، ہمارے ہاں ڈیلر ہیں، اور یہ ڈیلیں کرتے ہیں، یہ لیڈ نہیں کرتے، یہ قوم کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ یہ قوم ووٹ بینک کو استعمال کرتے ہیں، عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی ڈیلز بناتے ہیں۔ اسی لیے ان کو لیڈر نہیں، ان کو ڈیلر کہنا چاہیے، اور یہ لیڈر اس وقت بنیں گے جب یہ ڈیلیں چھوڑ کر لیڈر بن کے رہنمائی کریں گے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کچھ کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک آزاد سوچ کے مالک تھے، اور ایک بہترین کردار کے مالک تھے، لیکن وہ کسی سے خوفزدہ نہیں تھے، اور وہ ایک انتہائی خطرناک مرض میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور انہوں نے خالصتاً ایک جمہوری طریقے سے، ایک عوامی طریقے سے، عوامی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے نیریٹو کی بنیاد پہ انہوں نے یہ آزاد وطن حاصل کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نہ اس کی حفاظت کر سکے اور نہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے، بلکہ ہم نے اس وطن کو آج ڈیفالٹ کے دہانے پہ، آج ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہیں، قرضوں کی معیشت پہ ہم چل رہے ہیں۔ جب وہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، تو اس وقت ہم پہ قرضے نہیں تھے، بلکہ ہم دینے والے تھے، ہم دیتے تھے، ابتدائی سالوں میں ہم امداد دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد جو کچھ لوٹا گیا، خواہ وہ فوجی حکمران ہیں یا وہ سیاسی حکمران ہیں، دونوں نے مل کے میری امت کو لوٹا۔ حکیم ملا کی سازش نے، نہ اس کو کچھ شرم آئی، نہ اس کو کچھ حیا آیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔